ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ودوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام والصلاة والسلام على مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من الغرب والعجم هو الحبيب الذي اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب
پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ ہی موت فرمائے. آمین. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی مخالفت سے محفوظ فرمائے. اپنا ہی موت رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے خصوصی یہ امت کی محبت میں، امت کی ہمدردی میں، امت کے پیار میں اور امت کے خاتمہ بالخیر کے لیے یہ خصوصی تعلیم ہے، خصوصی تحفہ ہے، خصوصی پیغام ہے. اور یہ دعائیں دونوں ہمارے اوپر حدیث پاک کی مناسبت سے ہمارے اوپر فرض ہیں، جس کا پیغام یا دیگر فرائض ہیں. دعا کرتے رہا کریں. اس وقت بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے. یقیناً دعا اگر قبول ہو گئی الحمدللہ تو پھر اس میں دوستوں شک نہیں ہے کہ زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر اور موت بھی آئے گی ایمان پر. اور آقا علیہ السلام کا خصوصی فرمان رحمان ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا ایک دنیا فانی سے چلا گیا، جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، اگلی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک طویل زندگی ہے، لمبی زندگی ہے. اس زندگی کا آغاز جس کا بھی ایمان سے ہو گیا. میرا آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھائی پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اس لیے دوستو یہ پیغام اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو جہاں تک بھی ہو سکے اس میں کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی. میں آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں اور آپ کے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، جس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے پیار کیا، محبت کی اور ہمدردی کی اور اپنی امت کی فکر میں آقا علیہ السلام نے خصوصی پیغام دے دیا، پھر اس کو فرض کر دیا. دوستوں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل علم تشریف فرما ہے، آپ کے اندر بھی بڑے بڑے اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکرات موت کا سلسلہ بڑے سخت ہوتا ہے، بڑے عجیب سا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اگلی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایمان کی ہو جائے. آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستوں اس میں شک نہیں ہے کہ محبت کے کتنے تقاضے ہیں، محبت کے جتنے تقاضے ہیں، محبت کی جتنی علامات ہیں، محبت کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنے بھی ایمان کی محبت کا تعارف ہے، تمام تقاضوں میں سے، نشانیوں میں سے، علامات میں سے سب سے بڑا تقاضا یہ بھی ہے، نشانی اور علامت یہ بھی ہے کہ المحبت اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے. محبت کا دعویٰ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، پیار کا دعویٰ بھی ہے، عشق کا دعویٰ بھی ہے. لیکن یاد رکھیں محبت کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے جب الحمدللہ ہماری زندگیوں میں سے آقا علیہ السلام کی زندگی نظر آئے، ہماری سیرت میں سے آقا کی سیرت نظر آئے. دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میرا ایک موضوع چل رہا تھا، تقریباً 3 یا 4 افعال پر میں نے بیان کیا. درمیان میں پھر ایک اتوار پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی. پچھلے اتوار ویسے بھی میری حاضری نہ ہو سکی، ہمارا ایک سالانہ کورس ہوتا ہے، اس میں میری حاضری تھی. میں اس موضوع کو بس آخری 2 باتیں کرنی ہے، پھر اگلی اتوار سے انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے جس کا ہم آغاز کریں گے. یہ بھی موضوع بہت وسیع ہے، اس پر آگے بڑا مواد ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں، اقوال اولیاء کی روشنی میں. بڑی ایک طویل گفتگو ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن ہم صرف حاضری لگوانے کے لیے
حصول برکت کے لیے بڑے اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کی توسل سے نکال کر اپنے لیے اور آپ کے لیے نکال لیتے ہیں، تاکہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے اور یہ حسن عمل ہماری زندگی میں آ جائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخر ہو جائیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس پر میں نے شروع میں کافی تبصرہ کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو جتنا پڑھتے اتنا زیادہ روتے کہ وہ امانت جس کا وزن آسمان بھی نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ نہ اٹھا سکے، بلکہ وہ کہتے تھے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ زمین نے بھی کہا، آسمانوں نے بھی کہا، پہاڑوں نے بھی کہا، کیا کہا کہ ڈر لگتا ہے، ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے سوچا بھی نہ، غور بھی نہ کیا کہ جس امانت کا وزن زمین و آسمان پہاڑ نہیں اٹھا سکے، بلکہ آگے سے عرض کرتے کہ باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہمیں سکاسر ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم تیری امانت کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن انسان نے کتنی جلدی کی ہے۔ ویسے بھی انسان کو جلد باز کہا گیا قرآن مجید میں، اس نے کتنی جلدی کی ہے کہ وہ حمل الانسان، اس امانت کا وزن اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ تو حضرت علی نے کیوں رو رہے تھے؟ ساتھی کے پوچھنے پر کیا آپ نے فرمایا یار اس امانت کا وزن ہم نے اٹھایا ہوا، تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، لیکن ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اے میرے پوچھنے ساتھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی جو باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے ہٹ کے پوری لسٹ بڑی بڑی آپ کے فضائل کی، آپ کے مناقب کی، آپ کی عظمت و رفت، حضرت علی رضی اللہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اتنی بڑی ہستی ہو رہی ہے کہ دوست ہم نے اپنی سروس کا وزن اٹھایا لیکن حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ آئیے محترم آگے کا حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی بات دینی سلیس ہے، واضح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو زبان نبوت سے فرمایا دوستوں وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کا فرمانا ہی رب کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب جملہ سننا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں امانت نہیں ہے، کیا جس میں بولی کیا جس میں امانت نہیں ہے، وہ امانت، اور اس میں میں نے ایک بات شروع میں واضح کی تھی کہ امانت دو قسم کی ہے، امانت دو قسم کی ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امانت دو قسم کی ہے۔ ایک امانت وہ جس پر میں رو رہا ہوں، جو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان۔ پھر آپ اس آیت کو دوبارہ پھر تلاوت کیا، پھر پڑھا، فرمایا ایک امانت یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک کی، ہم نے اس کو قبول کیا اور اپنے سر پہ وزن اٹھایا۔ اب اس پر میں تفصیل گفتگو کر چکا ہوں قرآن سنت کی روشنی میں، اور فرماتے ہیں دوسری امانت جو بھائی اپنے بھائی کے پاس رکھتا ہے، بھائی جس طرح ہماری امانت ایک دوسرے کے پاس رکھی جا رہی ہے، اس امانت کی حفاظت بھی ہمارے پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور جو امانت ہمارے درمیان چلتی رہتی ہے دنیاوی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اس امانت کی حفاظت بھی ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امانتیں کتنی قسم کی ہے؟ دو۔ ایک امانت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی، ہم نے اپنے سر پہ اس کو وزن اٹھایا، قبول کیا، اور ایک جو ہمارے حقوق العباد کی صورت میں ہمارے درمیان چلتی رہتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر ہم آقا علیہ السلام کے آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ بار حاضری میں آئے، آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، تلاوت بھی ہوگی، نعتیں بھی ہو گئی، لنگر بھی کھا لیا، دعا بھی ہو گئی، سارے کچھ ہو گیا، لیکن یقیناً دوستوں اس میں شک نہیں ہے کہ جن عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے اور ہم اس کی توفیق سے ان عظیم لوگوں کی
بارگاہ میں حاضر ہیں حاضر. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑا تحفہ, سب سے بڑا انعام ہے. ایسے عظیم لوگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو یہ معمولی کام ہے, بہت بڑی دولت ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, ان کی پوری زندگی, ان کی سیرت, ان کا کردار جس میں موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں, الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امانت والے تھے, ایماندار تھے, دیانتدار تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے نانا جان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. اور جنہوں نے ان کی صحبت میں بیٹھے, ان کے چہرے کی زیارت کی ساری زندگی میں, اور ان کے ملفوظات ارشادات سنے, ان کی سیرت کو دیکھا, ان کے کردار کو دیکھا, ان کی خوبصورت زندگی کو دیکھا, خوبصورت اداؤں کو دیکھا, آج وہ گواہ ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی عمل, کوئی فعل, کوئی کام اپنے نانا جان کے عمل سے ہٹ کر نہ تھا. آئی محترم, آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس میں امانت نہیں ہے, جملہ سن لیں اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں. آقا علیہ السلام کے آل کے شہدادوں کی بارگاہ سے یہ ہمیں خوبصورت تحفہ مل رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم دائیں کان سے سن کے بائیں کان سے نکال کے چلے جائیں کوئی بات نہیں, لیکن جو آ کر فرمایا وہ سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس میں امانت نہیں ہے نا, جس میں امانت نہیں ہے, امانت کا حق ادا نہیں کر رہا, میرے آقا نے زبان نبوت سے فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے, وہ ایماندار. اگر ہم دائیں کان سے سن کے بائیں سے نکال دیں کوئی بات نہیں, نقصان تو ہمیں ہے. اگر کوئی کہے کہ جو سرکار نے فرمایا معاذ اللہ عرب کھڑا پر معاذ اللہ کوئی بات نہیں, اگر ہم یہ عمل نہیں بھی کریں گے گزارا ہو جائے گا, اس میں کوئی میرا زور نہیں ہے, میں کوئی فتویٰ تو نہیں لگا رہا, لیکن میں تو اپنے آقا علیہ السلام کا فرمان عالیشان سنا رہا ہوں کہ جس میں ایمان امانت نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے, تو میرا آقا نے صاف فرما دیا کہ وہ ایماندار نہیں ہے. اور اگلا جملہ سن لیں, آگے میرا آقا نے قسم اٹھا دی, جبکہ آقا علیہ السلام کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آدمی معتبر ہوتا ہے, جتنی شخصیت معتبر ہوتی ہے, عظیم ہوتی ہے, اسے قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب کوئی خاص گفتگو, کوئی خاص پیغام آ جائے تو قرآن میرا میں نے قسمیں اٹھائی ہیں, اور اگر کوئی خاص پیغام آیا تو میرا آقا علیہ السلام نے بھی قسم اٹھائی. ویسے بھی عرب امارات کا جو تقیہ کلام ہے وہ قسم ہے. کیا ہے تقیہ کلام؟ قسم ہے کہ جب بھی کوئی خاص پیغام, کوئی خاص گفتگو, کوئی خاص پروگرام آیا تو فوراً قسم اٹھائی. اب یہ بات کر کے مختصر سمندر بہا دیا, آگے قسم اٹھا دی. فرمایا مجھے اب لفظ سنیے, والذی نفسی بیدہ, مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس کا ایمان کبھی بھی, اس کا دین کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ جملہ زبان نبوت کا, یہ زبان نبوت کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے قسم اٹھائی, قسم اٹھانے کے بعد پھر کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا اس کا ایمان, اس کا دین, اس کا ایمان, اس کا دین. اگر دین کا لفظ نہ ملے اکیلا ایمان بنا, اگر ایمان کا لفظ نہ لے تو اکیلا دین ہی ہے, دین ہی ایمان ہے, ایمان ہی دین ہے. لیکن جملے الگ میں بیان کیے میرا کرے, فرمایا اس کا ایمان, اس کا دین ٹھیک نہیں ہو سکتا. آگے جملہ کیا فرمائے؟ قسم اٹھا کر پہلے یہ ذکر کیا کہ اس کا ٹھیک دین نہیں ہو سکتا جب تک, جملہ سن لیں, جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو اور اس کا دل ٹھیک نہ ہو. اب آگے اگلا جملہ سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نمازوں کی کثرت نہ دیکھو, دیکھو میرا آقا کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے. اپنی امت کی صلاح کے لیے, اپنی امت کی تربیت کے لیے, اپنی امت کے درمیان ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے, لوگوں کے درمیان حالات بہتر بنانے کے لیے, فضا کو خوبصورت بنانے کے لیے, ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے خیر خواہ بننے کے لیے, ہمدردی کے لیے, پیار کے لیے, تعاون کے لیے, ماحول کو خوبصورت بنانے کی ترتیب, انداز میرے آقا کا کتنا خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت ہے. اب یہاں میں ایک اور حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں عربی میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کی کثرت کو نہ دیکھو,
کہ نمازوں کی بڑی کثرت ہے، فرمایا یہ گارنٹی نہیں ہے۔ پھر فرمایا روزوں کی کثرت نہ دیکھو کہ بڑے روزے نہ کریں، فرمایا یہ گارنٹی نہیں ہے۔ بس یہ نماز روزے کی 2 مثالیں دی ہیں، کتنی مثالیں دی؟ 2۔ کتنی بات کی؟ فرمایا یہ گارنٹی نہیں ہے۔ آگے محمدی یونیورسٹی کے بڑے بڑے عظیم طلباء بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے خاص بیٹھے ہوئے تھے، آقا کے خاص شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے قسم اٹھائی، پھر آپ نے ایک ترتیب کی کہ میرے سنتی کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان، اس کا دل ٹھیک نہ ہو۔ پھر آگے میرا آقا نے ایک ترتیب دے دی، فرمایا نماز روزے کی کثرت کا نہ دیکھو، یہ گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کہ بندہ کلیئر ہے، صاف اور شفاف ہے۔ اب غلام نے کیا یا رسول اللہ، بھئی سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پھر گارنٹی کیا ہے؟ اللہ، پھر ضمانت کیا ہے؟ اس بندے کی گارنٹی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑے خوبصورت دیے، فرمایا کل مومن مخموم القلب وصدوق اللسان۔ آقا علیہ السلام نے کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے، فرمایا ہر وہ مومن، کل مومن، ہر وہ مومن۔ کون مومن؟ اللہ کو گارنٹی دی جا رہی ہے آقا علیہ السلام کی طرف سے، ضمانت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے حال کے شہادوں کی بارگاہ کی حاضری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کل مومن مخموم القلب وصدوق اللسان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ مومن، اس کی گارنٹی، ہر وہ مومن اس کی ضمانت، ہر وہ مومن اس کی صفائی، ہر وہ مومن اس کی طرف سے ڈگری ریڈ ہے کیا؟ مخموم القلب وصدوق اللسان۔ جو بندہ، ہر وہ مومن جو دل کا ہر مسلمان بھائی کے لیے دل کا صاف ہو، زبان کا سچا ہو، دل کا صاف ہو، زبان کا سچا ہو۔ اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، فرمایا سنو جو میں رحمتی اپنے ہر بھائی کے لیے، ہر بھائی کے لیے زبان کا سچا ہو جائے، دل کا صاف ہو جائے، وہ میرے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہو، میرے ساتھ مل کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کوئی خطرہ نہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں، نہ اسے کمی ہے، کوئی فکر نہیں۔ یہ سارے جملے آقا علیہ السلام کے ہیں، اسے کوئی کمی نہیں، اسے کوئی فکر نہیں، کوئی اسے فکر نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آگے پھر غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کس کے لیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت ترتیب دے دی، فرمایا جو پوری زندگی امانت کی حفاظت کرتا رہے، امانت کی، ویسے باتیں یاد رہیں گی؟ آقا کے آپ کے شہادتوں کی بارگاہ میں رکھ کے نہ چلے جانا۔ ہم نے بھی اگر ان کی بارگاہ کی حاضری دی ہے، جس طرح کا صرف وہ آپ کو فرما رہے تھے کہ علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبان پہ کنٹرول کریں، یہ تو اہل علم ہوتے ہیں نا، وہ اہل علم ہوتے ہیں اور بندے کا پتہ بھی بولنے پر چلتا ہے نا۔ لیکن جب اللہ والوں کے پاس آؤ تو بندگان خاص علم القلوب واضرہم جواسیس القلوب، وہ دلوں کے جسوس ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ تنقید کرے نو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، بڑی طویل حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے کہ جب وہ عبادت و ریاضت کرتا 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 الغرض ایک وقت آتا ہے کہ وہ ولایت کی عہدہ پر فائد ہو جاتا ہے، وہ رب کا دوست بن جاتا ہے، رب اس کو دوست بنا لیتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ رب کا دوست بنتا ہے۔ پھر ایک طویل حدیث میں سے ایک جملہ لے رہا ہوں کہ اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کی گرفت، اس کا سوچ، اس کی ہر، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ رب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ رب کی جب نگاہ سے ولی دیکھتا ہے تو پھر وہ رب دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس کا ذاتی علم، ذاتی طاقت، ذاتی صفت ہے اس کی کہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو پھر جن کا بدن پر وہ راضی ہوتا ہے جب انہیں عطا کرتا ہے، جب انہیں علم کی دولت عطا کرتا ہے،
پھر جس کو اپنا وہ دوست بنا لیتا ہے، جس کا وہ دوست بن جاتا ہے، رب اسے پھر لٹاتا ہے، رب اسے دیتا ہے، پھر وہ بھی اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، رب کی نگاہ سے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، کیا اکثر فرمایا کرتے، مومن کی بصیرت سے بچو۔ مومن کی ایک تو بصارت ہے نا، یہ ہماری آنکھیں ہیں نا، یہ نہیں بصیرت دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، مومن کی بصیرت تمام درجے کی بصیرت ہے۔ اور آج یہ دل آنکھیں میں نے جملہ بولا، اب آگے پھر اس طرف آ رہی ہے کہ اس میں نہ دنیا کا خطرہ، نہ آخرت کا خطرہ، نہ دنیا میں کمی نہ آخرت میں کمی۔ اور کیا کہا کس کے لیے؟ فرمایا نمبر 1 جس میں یہ عمل پایا جائے کہ وہ امانت کی حفاظت کر رہا ہے۔ امانت کی، امانت کتنی قسم کی ہے؟ ایک حقوق اللہ بھی ہے اور ایک حقوق العباد بھی ہے۔ میں حدیث کو پھر مکمل کرتا ہوں، ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، جب آپ کو خلافت ملی تو آپ فرمایا کرتے لوگوں یہ خلافت میرے پاس امانت ہے، میرے پاس امانت ہے، جہاں تک میری خلافت کا ایریا ہے، جہاں تک میری حد ہے، اس میں ایک ایک بندہ جو ہے وہ میرے پاس امانت ہے، اس کی ایک ایک چیز کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ آپ اس سے بھی بلا فرماتے تو میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ ایک قافلہ اترا، کیا بار مدینہ شریف کے بار قافلہ اترا، آپ اکثر آپ کو گشت کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ گشت کرتے، رایا سوئی ہوتی اور آپ گلیوں میں بازاروں میں بار تک گشت کرتے، دیکھتے لوگوں کے حالات کیسے ہیں، لوگ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ تو بس ایک قافلہ اترا ہوا تھا تو بندہ باہر بیٹھا ہوا تھا، آپ اس کے پاس گئے، اندر سے نا تھوڑی سی قرات کی آواز آ رہی تھی، جس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا، بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا روتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی آواز آ رہی تھی، اس بندے کے پاس گئے، سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا کہ خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، تو اندر میری بیوی ہے اور اس کو درد عزیز شروع ہے، درد یعنی پیدائش کا وقت قریب ہے، ہم مہمان مسافر ہیں، ہم کیا کریں، بس رات کا وقت ہے تو ہم بڑے پریشان ہیں، قربان جائیں، قربان جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ذات پر وہاں کوئی تعارف نہیں کرایا، کوئی بتایا نہیں، وہیں سے نکلے سیدھے اپنی بیوی کے پاس پہنچے، کہنے لگے 22 لاکھ برما مل گئے، خلیفہ ہے محترم، میرے آقا کی مراد ہے، کتنا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، لسٹیں بڑی پڑی ہیں، کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ اپنی بیوی سے کہا آج بڑی کمال درجے کی نیکی ہے۔ یار یہ فقط یہاں تک اس بات کو نہیں رکھنا، اس کو اپنے علاقے تک، اپنے ملک تک، بین الاقوامی سطح تک اس کو لمبا اور طویل کر دیں۔ فاروق اعظم کی بات بتاؤ یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امانت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ بیوی کو کہا آج بڑی کمال درجے کی نیکی ہے، کمال درجے کی۔ کہتے کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ یہ قافلہ اترا ہوا ہے، مسافر ہیں، وہ خامد بیوی دونوں ہیں، بیوی کے ہاں پیدائش کا وقت قریب ہے، بڑے پریشان ہیں، جلدی میرے صاحب سے ساتھ چلو، بیت المال سے جو چیزیں پیدائش کے وقت ضرورت ہوتی ہیں وہ چیزیں لیں، جلدی نکلیں۔ مجھے یہ بتاؤ آگے فاروق اعظم جا رہے ہیں، وقت کے خلیفہ جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں، اور پیچھے ان کی رفیقہ جا رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ وہ منظر کیسا ہوگا؟ خدا وہ منظر کیسا ہوگا؟ 22 لاکھ مربع میل کے سربراہ آگے بیوی، آگے آگے پیچھے، جب وہاں پہنچے تارا پھر بھی نکلا ہے، تارا نکل آیا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، بس آپ کی لمحات ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے، سنیے۔ جب وہاں پہنچے آپ کی بیوی اندر چلی گئی، امانت کی حفاظت دیکھو کیسے ہو رہی محترم، سنو فکر کتنا، خدا کی قسم میرا آقا کی تربیت کتنی تھی۔ بیوی اندر چلی گئی، بیوی اندر چلی گئی، اندر جا کر سارا کام کیا۔ وقت کے خلیفہ کی بیوی دائی کا کام کر رہی ہے، دائی کا کام کر رہی ہے۔ ہستانوں کے چکر لگاؤ، کیا حالات ہیں؟ اللہ کے بندو ترخائیں تو حلال کر لو، کچھ خیال کرو، اللہ کے بندو مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، اللہ کے دربار میں نہیں پیش ہونا۔ وقت کے خلیفہ کی بیوی اندر دائی کا کام کر دی، پیدائش ہو گئی، ابھی تک بار نہیں بتایا، اندر سے آپ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ آگے اندر کیا، یا امیر المومنین، اندر سے آواز دی، یا امیر المومنین۔ جب یہ جملہ اس مسافر نے سنا نا وہ کانپ گیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ آئے ہوئے ہمارے پاس۔ فرمایا ڈرنا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے،
آپ ہماری امانت میں ہو، آپ ہماری امانت میں ہو، ہمارے آپ کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری میرا آقا سے فرمایا کہ جس کے پاس امانت ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں وہ ایماندار ہے، وہ ایماندار ہے، وہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔